السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں محمد فاتح سروجہ اور شہاب الدین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سروجہ ایک دروازہ کھولتا ہے تو محمد فاتح اس سے پوچھتے ہیں تم نے اسے یہاں کیوں رکھا سروجہ؟ تو سروجہ کہتا ہے آپ کے جانے کے بعد جاندالی نے سب کچھ واپس بھیج دیا تھا، میں نے اسے نقصان سے بچنے کے لیے یہاں چھپا دیا۔ محمد فاتح کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا تم نے اسے چلانے کی کوشش کی؟ جواباً سروجہ کہتا ہے جی بالکل، آپ کی بار بغیر کسی نسخے تیار کی گئی ہے۔ محمد فاتح پوچھتے ہیں کافروں کے ہتھیار سے بہتر ہے نا؟ تو سروجہ نے بندوق نما ہتھیار دکھاتے ہوئے کہتا ہے کوئی شک نہیں۔ محمد فاتح بہت غور سے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا ہتھیار چمکتا ہے وہ کبھی نہیں روتا، یہ زبردست ہے ماشاءاللہ۔ شہاب الدین سروجہ سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس یہ کتنے ہیں؟ تو سروجہ کہتا ہے میرے پاشا 50۔ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں تعداد تو کافی ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص دستہ چاہیے۔ تو سروجہ کہتا ہے نوجوانوں کے علاوہ کوئی بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ شہاب الدین پاشا حیرانگی سے کہتے ہیں کیا جانشری دستہ اسے استعمال کر سکتا ہے؟ تو محمد فاتح ایک دم سے کہتے ہیں ان کے لیے اتنے پر یقین نہ ہو۔ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں ہم سب نے دیکھا کہ موقع ملتے ہی وہ سب خونی قاتل بن گئے شہزادے۔ ان کی بات سن کر محمد فاتح کہتے ہیں صحیح تلوار غلط ہاتھ پر نہیں ٹھہرتی، لیکن بہت سے بہادر نوجوان حاجی بختاش کے ساتھ وفادار رہے ہیں اور جانشری کے روایات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس پر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں ایسا ہی ہے شہزادے، لیکن ہمارے ساتھ بلا خوف و خطر کام کون کر سکتا ہے؟ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں کارا مصطفیٰ۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جانشری فوج کا کمانڈر کارا مصطفیٰ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جاندالی کے پاس موجود اسحاق بے چینی سے ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر جاندالی کہتا ہے اس طرح میرے ارد گرد چکر لگانا بند کرو، میرا سر گھومنے لگا ہے۔ جواباً اسحاق کہتا ہے محمد واپس آ گیا پاشا، اس نے اپنی شہرت بھی واپس حاصل کر لی ہے، کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ تو جاندالی کہتا ہے ہم کیا کریں؟ اس پر اسحاق پاشا کہتا ہے اللہ اللہ میں خوفزدہ ہوں، میری آنکھیں خونخوار ہو رہی ہیں، آپ کیسے اتنے بے فکر ہیں؟ یہ سن کر جاندالی اس سے کہتا ہے آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اسحاق کے بیٹھنے پر وہ مزید کہتا ہے محمد اب ایک آدمی بن چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے اور اپنی سیاست جانتا ہے، میرے آس پاس یہ کہتے ہوئے مت گھوما کرو کہ میری آنکھیں خون بل رہی ہیں ورنہ تم ایک معمولی جھٹکے سے گر جاؤ گے، صرف بہترین وقت کا انتظار کرو اسحاق۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یانوس زندان میں ایک بزرگ قیدی کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے قربان استاد، آخرکار ہم دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ سنتے ساتھ وہ قیدی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں زوئے کھانا کھاتے ہوئے دمیتری سے کہتی ہے میں آپ کے بھائی کی روح کے لیے دعا کرنے کے لیے کل گرجا گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو دمیتری کہتا ہے پھر میری طرف سے بھی دعا کرنا مت بھولنا۔ اس لیے میں الیکس وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا شہنشاہ؟ تو دمیتری کہتا ہے بیٹھو الیکس، کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی الیکس اور زوئے ڈر جاتے ہیں اور دمیتری کے پھر سے کہنے پر الیکس بیٹھ جاتا ہے۔ زوئے اجازت لے کر جانے لگتی ہے تو دمیتری کہتا ہے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ پھر الیکس سے پوچھتا ہے کیا آپ شادی شدہ تھے الیکس؟ تو الیکس کہتا ہے نہیں جناب، میرے پاس شادی کا وقت نہیں تھا کیونکہ میں سلطنت کی خدمت کر رہا تھا۔ دمیتری کہتا ہے یقین کرو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، پھر بھی کوئی تو ایسی محبت ہونی چاہیے جو دل کو گھیرے رکھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ چلو دوسری طرف آتے ہیں، شہزادے اور خان کو کل ترکوں کے حوالے کر دیا جائے گا، خصوصی دستہ تیار کریں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی حادثہ ہو۔ بات کا موضوع بدلتے ساتھ ہی زوئے اور الیکس مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب زندان میں یانوس کہہ رہا ہوتا ہے میرا پرانا دوست اربان، وقت ہمارے لیے مناسب نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے مجھے الزام دو گے۔ تو اربان کہتا ہے اگر تم میری زنجیریں کھول دو، وقت کی ناانصافی کو میں اپنے پنجوں کے ساتھ انصاف میں بدل سکتا ہوں۔ جواباً یانوس کہتا ہے مجھے کوئی چیز بدل نہیں سکتی اور نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ تو اربان کہتا ہے اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو، ذرا مجھے کھول کر دیکھو۔ یانوس کے اشارے پر سپاہی اسے کھولنے لگ جاتا ہے اور یانوس کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اربان میری بیٹی کہتا ہوا یانوس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر یانوس اسے دبوچ لیتا ہے۔ اربان پوچھتا ہے کیا وہ زندہ ہے؟ تو یانوس کہتا ہے تم یہیں تباہ ہو جاؤ گے، مجھے یقین ہے کہ جو تم نے گیندیں بچائی ہیں وہ اب بھی اچھی ترتیب میں ہیں۔ اربان تکلیف میں پوچھتا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ تو یانوس کہتا ہے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے درمیان واحد چیز ایک آخری خدمت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اور مزید کہتا ہے فیصلہ تمہارا ہے اربان استاد۔ یہ کہتے ساتھ ہی یانوس چلا جاتا ہے۔ ادھر کارا مصطفیٰ سروجہ محمد فاتح اور شہاب الدین پاشا کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور سروجہ اسے ہتھیار کے بارے میں معلومات دے رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد کارا مصطفیٰ کہتا ہے یہ بہت مضبوط ہتھیار ہے، ہم اسے ذاتی طور پر کہاں استعمال کریں گے شہزادے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یانوس آسانی سے ظاہر ہوگا، وہ جنگ سے پہلے اپنی طاقت سے ہمیں ختم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ کارا مصطفیٰ پوچھتا ہے تو کیا آپ کا مطلب حملہ ہے یا کچھ اور؟ جواباً محمد فاتح کہتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے، تاہم یہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سلطان کو نشانہ بنانا چاہے گا، دراندازی کی ممکنہ کارروائی کی صورت میں سلطان آپ کے سپرد ہیں۔ یہ سن کر کارا مصطفیٰ کہتا ہے جو حکم شہزادے، لیکن دوغان کے علم میں لائے بغیر ایسا کچھ کرنا ناممکن ہے۔ جواباً محمد فاتح کہتے ہیں پھر ہم دوغان کو بھی سبق سکھائیں گے، استاد سروجہ سے ہتھیاروں کا استعمال اچھے سے سیکھو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمد فاتح آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں شہاب الدین کے پاس آتے ہیں تو شہاب الدین ایک کتاب صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں بازنطینی تاریخ، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو محمد فاتح کہتے ہیں یہ قدیم بازنطین کے بارے میں بتاتی ہے، ہر ایک لفظ میں
سازش۔ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے شہزادے اب صورتحال مختلف نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، اگر دمیتری تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ کل پھر ہمارے دشمن نہیں ہوں گے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں مجھے اس کی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں، لالا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جو وعدہ اس نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کرے۔ شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں کیسا وعدہ؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں اورحان کو ہمارے پاس بھیجنے کا وعدہ، سگنوز پاشا اس کی تیاری کر چکے ہیں۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہیلینا قسطنطنیہ کے زندان میں قید ہوتی ہے کہ اس لیے ایک سپاہی کھانا لے کر وہاں پہ آتا ہے، سپاہی کے پیچھے پیچھے نوترس بھی آتا ہے۔ ہیلینا سپاہی کو بیچ دیتی ہے اور نوترس سے کہتی ہے عیسائی صرف تنہا محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات وہ خدا کی پناہ لیتے ہیں اور بزدلی سے کام لیتے ہیں۔ تو نوترس کہتا ہے تاہم خدا تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ہیلینا پوچھتی ہے مجھے بتاؤ نوترس، میرا بیٹا دمیتری، ہم اسے خدا تک پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو نوترس کہتا ہے دمیتری کی بیوی زوئی، ہماری معلومات کے مطابق اس کا الیکس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق کس حد تک ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بولتا ہے ہیلینا کہتی ہے یہ جان لیں کہ دمیتری صرف آپ کو اکیلے جہنم کے گڑھے میں نہیں بھیجے گا، دھیان سے۔ پھر نوترس پوچھتا ہے آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ تو ہیلینا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ادرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں اگرچہ اس کا لاطینیوں سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، کافر کی فوج ہماری توقع سے بڑی ہے، کافر کے وہ اصول جو میں سامنے لایا ہوں کاش وہ ہمارے بیچ ہوتے۔ تو اسحاق پاشا کہتا ہے میرے سلطان فکر نہ کریں، اناتولیا کی طرف سے خبر جاری کی گئی ہے، سپاہی پہلے ہی نکل چکے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے کافروں کو چکنا چور کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو سلطان کہتے ہیں یقیناً ہم کر سکتے ہیں، وہ جب بھی ہم پر حملہ کرتے ہیں ان کا انجام بھیانک تھا، تاہم ہر بار وہ تیزی سے جمع ہو گئی۔ صلیبی فوج کے ساتھ کئی حادثات ہوئے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جس نے ہر 10 سال بعد اتحاد کیا۔ محمد بتاؤ اس دیوان کا کیا مقصد ہے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں کفار متحد اور ساتھ ہیں، دوسری طرف ہم مسلمان ہمیشہ فتوحات کی وجہ کے بجائے اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہیں، ہم بکھر جاتے ہیں، مجھے بتائیں ہم کفار کے خلاف متحد کیوں نہیں ہوتے؟ اس پر جاندارلی کہتا ہے جب بنیاد ہی الگ ہوگی تو اتحاد کیسے ہوگا شہزادے؟ کیا ہم بھی یہ نہیں چاہتے؟ لیکن ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر محمد فاتح کہتے ہیں تاریخ نہیں دہرائی جا سکتی پاشا، اتحاد میں رحمت، جدائی میں عذاب ہوتا ہے۔ جاندارلی پوچھتا ہے ہم کس کو بلائیں گے شہزادے؟ کیا مملوک پر نظر ڈالنے والے دلقدرلی کو، یا یہ کر مان لی ہے جس نے کل ہی ہمارے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا؟ خیر وہ دونوں آ بھی گئے، کیا اس کا مطلب دوست اور دشمن نہیں ہے جس کی بنیاد عثمان غازی نے صدیوں پہلے رکھی تھی؟ اگر ریاست کی طاقت کافی نہ ہوئی تو وہ اپنے سرمایہ کو کل کے دشمن کے جوتوں سے کچل دیں گے، کیا ایسا نہیں ہے شہزادے؟ تو محمد فاتح کہتے ہیں آپ اپنے نفس کی سن رہے ہیں پاشا، اسلام کا مقصد صرف عام جنگ نہیں ہے، اگرچہ کیتھولک بھی آرتھوڈوکس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اتحاد کریں۔ جاندارلی پوچھتا ہے کیا پائے تخت میں بڑی فوج رکھنا آسان ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے شہزادے؟ کیا لاطینیوں نے اتحاد کے بہانے قسطنطنیہ پر حملہ نہیں کیا؟ ان دونوں کی باتیں سنتے سنتے سلطان کہتے ہیں ہم ان کافروں جیسے نہیں جن کے فرقے اور روایات بالکل مختلف ہیں پاشا، ہمارا قبلہ ایک، کتاب ایک اور اللہ ایک ہے، ہم میں کئی چیزیں مطابقت رکھتی ہیں، ہم یقیناً ایک ہو سکتے ہیں، یہ میرا حکم ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو بچھونا، وہ اللہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک سپاہی سلطنت عثمانیہ کے تیر سلطان کے فرمان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تیر لیتے ساتھی سپاہی اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے اسلام اور یہاں تک کہ ترکی کو بڑی مصیبت کا سامنا ہے، اس مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، یہ کافر سے نمٹنے کا وقت ہے، یہ اوغاز کے اتحاد اور مسلمانوں کی بقا کا وقت ہے، غزہ مبارک ہو، یہ دیوان ختم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محمد فاتح کے علاوہ باقی سب کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔